دنیا کو ضرورت ہے نظام محمدی کی کہ ایک نظر مجھے بھی دیکھ لو، ایک نظر مجھے بھی دیکھ لو. یعنی وہ جو اتنا، یعنی وہ جو، یعنی یہ اس دنیا کی کور نگہی کا آپ اندازہ کریں کہ وہ انسان جو جسے اس کے ساتھی سراجم و قمرم منیرہ کہتے تھے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ساری دنیا کو روشنی دینے والا آدمی، یہ ان کے لیے القابات تھے. اور انہوں نے کیسے ڈیووشن کے ساتھ یہ کام کیا. آج دنیا کی نظروں کے سامنے وہ اوجل ہیں. دنیا کے سامنے انہوں نے جو نعوذ باللہ جو کارٹون محمد بنا کر پیش کیا، دنیا کو پتہ ہی نہیں چل سکتا اور پتہ چلتا ہی نہیں ہے کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا تعلیم دی. سو آپ نے میرے جیسے انسان کو جو اس تعلیم کو دیتا ہے، اور اسی تعلیم کے دینے کی وجہ سے میں اسی، جس طرح سے پرسیکیوشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی کہ وہ اس کے دور کے جو یہودی تھے، جو نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، پوجا پاٹ، وہ ان کے لیے یہ ہضم کرنا یہ بات کہ تمہارا اللہ ایک کرسی پہ میں بٹھا دوں گا، ایک گورنمنٹ ایسی قائم کرو جو اس کے قانون کے اوپر مبنی ہو، وہ تمہاری ہر پکار کا زندہ جواب دے گا، الحی بن جائے گا، زندہ ہوگا وہ. تو ان کو یہ چیز، کیونکہ ان کے کاروبار کی موت تھی یا ان کے دماغ میں جو راسخ عقیدے تھے مذہب کے، ان کو یہ ہضم نہیں تھی باتیں، تو ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا، شہر بدر کیا گیا، برادری سے نکال دیا گیا، دوست داریاں ختم کر دیں، رشتہ داریاں ختم کر دیں. ہر وہ آدمی جو اس راستے پہ چلتا ہے وہ اسی طرح سے تنہا ہو جاتا ہے. میں ایسا ہی ایک تنہا انسان تھا، اور اسی طرح سے اسی تنہائی میں خوش. آپ کبھی میرے کیلیفورنیا میں میرے غریب خانے پہ تشریف لاتے تو آپ دیکھتے کہ وہ تمام جگہیں جن میں رہنے کی آرزو غالب نے کی تھی، جو کہتا تھا رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو، ہم زباں کوئی نہ ہو. میں نے یہاں کیلیفورنیا میں 22 سال اسی طرح سے میرا جو ایک فارم ہے اس پہ رہتا تھا، اور میں بڑا خوش تھا کہ یہاں کوئی نہیں ہے. اونچی آواز میں، کیونکہ میں میوزک کا شوقین ہوں بہت، اور میوزک مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اونچی آواز میں ان سپر ہائی ایمپلیفائرز کے ساتھ میں میوزک بجاتا اور میری روح خوش ہوتی. میں وہاں رہتا تھا. سو میرے جیسے تنہا آدمی کو نصیب ہوا یہ شالیمار ریڈیو لاس اینجلس. وہاں سے کچھ آواز اٹھانی شروع کی، حق کے بارے میں سنا لوگوں نے، اس سے تشکیل ہوئی جنت پاکستان تحریک پارٹی کی. کچھ ساتھی ملے، آج وہ ساتھی سارے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ڈر، خوف اور دہشت اتنی ہے پرسیکیوشن کی، اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں. جس آئیڈیالوجی کو ہم پریچ کرتے ہیں، قرآن کریم میں اصحاب کہف کا ذکر ہے کہ وہ لوگ تو غار میں رہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا باہر نہیں نکلنا، باہر نکلو گے تو مار دیں گے لوگ.